نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام کائنات کا اکیلا مالک ہے، اور درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میری عزیز دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے انشاءاللہ میرے درس کا ٹاپک ہے دعا کی اہمیت۔ کیا ہے دعا کی اہمیت؟ کیوں اللہ رب العزت ہمیں بار بار دعا کی طرف بلاتے ہیں؟ کیوں اللہ رب العزت دعا کو پسند کرتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں دعا کے متعلق کیا نازل فرمایا ہے؟ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق ہمیں کیا ہدایات دی ہے؟ آج انشاءاللہ جو ہے اس بات پر ہم غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں دعا کے متعلق کیا وحی نازل کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ میری دینی بہنوں، اللہ رب العزت کی اس آیت میں کس قدر محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس کے بندے جو ہے وہ اپنے نبی کے پاس جو ہے اس کے رب کے متعلق ضرور سوال کریں گے کہ ہمارا رب کیسا ہے، ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے وہ۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرے، آپ سے پوچھے کہ میں کیسا ہوں، تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے بے حد قریب ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں دعا سنتا ہوں اور میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی توجہ ہماری طرف کرے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہوگا، یہ یقین کرنا ہوگا کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، اور اس کے احکاموں کو ماننا پڑے گا، جو حکم اس نے نازل کیا ہے ان کو ماننا پڑے گا۔ اب ان دو باتوں پر عمل کرنے سے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ رب العزت آگے اس آیت میں فرماتے ہیں یہ دو چیزیں جب بندہ کرے گا تو اسے کیا ہوگی؟ ہدایت ملے گی۔ ہدایت کس چیز کی؟ صراط المستقیم کی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب ہی ہے جو میری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ اب اس آیت میں ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے کہ میں نے کوئی بھی رسول جو اس زمین پر بھیجا اسے کیا نصیحت دے کر بھیجا کہ تم انصاف کا معاملہ کرو اور میرے بندے کو صراط المستقیم کی طرف بلاؤ، راستے کی طرف بلاؤ، انصاف کی طرف بلاؤ۔ اور ہر عبادت میں اپنے رخ کو ٹھیک کرنے کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یعنی بندہ جو ہے وہ جان لے کہ وہ کس کا رب، وہ کس رب سے مانگ رہا ہے، وہ کس کا بندہ ہے، اس کا رب کون ہے، اور وہ رب ایک ہی ہے۔ یعنی کہ ہر کسی سے مانگتا پھرے، ہر کسی کو اپنا رب جو ہے وہ شمار کرتا پھرے، اور عبادت میں انسان شریک نہ کرے اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ یہاں پر اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اپنا رخ جو ہے وہ یعنی دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو، کس سے مانگ رہے ہو۔ اسی طرح آگے سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے اب کیسی دعا کرنی چاہیے، کیسے اللہ رب العزت کو دعا کے انداز کو پسند کرتے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپ کے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے انسان ہے نا، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان جب پریشانی آتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے،
استقامت پر رہتا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ ذرا سی پریشانی پر بھی واویلا مچانا شروع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، کس طریقے سے مانگو؟ گڑ گڑاتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ میں ہی تمہیں دینے والا ہوں۔ انسان جب بہت تکلیف میں ہوتا ہے نا، بہت پریشانی میں ہوتا ہے، تو جب وہ بات کرتا ہے نا، اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خاموشی سے مانگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے، کیونکہ وہ درد، وہ تکلیف سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور چھپکے چھپکے، کیوں چھپکے چھپکے؟ جو خوددار انسان ہوگا وہ ہر کسی کے پاس مانگتا نہیں پھرے گا، اسے اس بات کا خوف رہے گا کہ اگر لوگوں تک میری تکلیف اور پریشانی پہنچ گئی تو کہیں لوگ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ چھپکے چھپکے مانگو مجھ سے، گڑ گڑاتے ہوئے مانگو، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ اور یقیناً اللہ رب العزت کیا نہیں پسند کرتے؟ جو حد سے گزر جاتا ہے، یعنی کسی بھی بات میں، چاہے وہ خوشی ہو چاہے غم ہو، انسان کو جو ہے وہ حد میں رہنا چاہیے، استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آگے ارشاد خداوندی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے خود اپنے بارے میں کہ میں جو ہے وہ اچھے ناموں کا جو ہے وہ مستحق ہوں، میرے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی تم مجھ سے دعا مانگو تو ان اچھے اچھے ناموں کے وسیلے سے مانگو۔ اور ہر انسان، دیکھیں کوئی بھی ہے، ہر انسان جو ہے وہ اپنی بڑائی، اپنی تعریف سننا جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اور سب سے زیادہ تعریف کا مستحق کون ہے؟ ہمارا رب۔ ہمارا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ تعریف کا مستحق ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، تو ہمیں ان اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ دے کر جو ہے وہ اس سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت دیکھو، ایک اور فطرت انسان کی بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کے بھی نام رکھتا ہے۔ اب کیسے نام رکھتا ہے؟ یعنی وہ شمار کرتا ہے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے کہ اس چیز سے پرہیز کرو، یہ جو تم حرکت کرتے ہو اس کا مجھے علم ہے، اور میں تمہاری اس پر پکڑ کرنے پر قادر ہوں، لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حرکت سے بچنا چاہیے۔ آگے سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، رازداری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب کو پکارو۔ کس طریقے سے پکارو؟ صبح و شام۔ اب طریقہ کیسا کہ چاہے تم دل ہی دل میں کیوں نہ اپنے رب کو یاد کرو، لیکن جب تم اپنے رب کو یاد کرو تو یہ جانتے ہوئے یاد کرو کہ میں سزا دینے پر بھی قادر ہوں، میں تمہاری پکڑ کرنے پر بھی قادر ہوں۔ میری رحمت نے جو ہے وہ میرے غضب کو بے شک ڈھانپ رکھا ہے، لیکن یہ مت بھول جانا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس خوف کے ساتھ کہ اللہ کہیں میری پکڑ نہ ہو میرے گناہوں پر، عاجزی کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ تم ہلکی ہلکی آواز سے، تاکہ کسی اور کو تمہاری تکلیف اور پریشانی کے بارے میں نہ پتہ چلے۔ اور اللہ رب العزت تو ہمارے دلوں کے حال ویسے ہی جانتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم مجھے زور سے پکارو یا ہلکی آواز کے ساتھ پکارو، میں تو تمہاری دعاؤں کا سننے والا ہوں۔ اچھا، اب اگر اتنے ساری وعید کے باوجود بھی، جہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنے دین کو جو ہے وہ خالص کرو، مجھ سے دعا کرو، میں دعاؤں کا سننے والا ہوں، اب اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کریں، کسی اور سے اپنی حاجات کا اظہار کریں، تو ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں خود اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 14 میں، اسی کو پکارنا برحق ہے، رہے وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تم میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک تیر بے ہدف کے۔ تیر بے ہدف کیا ہے؟ ایک ایسا تیر جس کو آپ ٹیڑھا کر کے چھوڑ دو،
अब लगाते रहो निशाना, देखिए वो बिल्कुल निशाने को नहीं लगेगा, वो दाएं बाएं घूमता रहेगा, वो कभी भी सीधे निशाने पर नहीं लगेगा। इसी तरीके से जब बंदा अपने रब को छोड़कर किसी और से दुआ करता है तो वो दुआएं कभी कबूल होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिनसे मांग रहे हैं उनकी कोई कुदरत ही नहीं है कि वो कुछ अता कर सके किसी और को, वो तो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज है। इसलिए बंदे को हमेशा क्या करना चाहिए कि अपने रब से मांगना चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरत मिसाल देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया कि अगर हम अल्लाह को छोड़ के किसी और को मांगते हैं तो बस हम पानी के पास खड़े और पानी को कह रहे कि आ जा मेरे मुंह तक पहुंच जा, मेरी प्यास को बुझा ले। अब आप बताइए कि पानी आएगा क्या किसी के मुंह तक खुद होकर? बिल्कुल नहीं आ सकता। ये है हकीकत अगर इंसान अपने रब को भूल जाए तो। अब दुआ कैसी करनी चाहिए, दुआ का तरीका क्या है, ये हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताते हैं सूरह इब्राहिम आयत नंबर 40 और 41 में। इरशाद बारी ताला है, ए मेरे परवरदिगार। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है और बड़ी खूबसूरत दुआ है मेरी बहनों। किस खूबसूरती से जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब से कलाम करते हैं। देखिए मैं जब इस दुआ को बार बार पढ़ती हूँ ना तो एक ऐसी मोहब्बत जोश मारती है ना दिल में, यकीन होता है कि हाँ बस मेरा रब सामने है, सुन रहा है दुआओं को। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी तरीका कितना खूबसूरत है, वो किस तरीके से किस मोहब्बत से अपने रब को याद करते हैं और किस तरीके से दुआ करते हैं। ए मेरे परवरदिगार, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करे। परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर। आगे 41 में, परवरदिगार मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान लाने वाले को उस दिन माफ़ कर दीजिए जबकि हिसाब कायम होगा। सुबहान अल्लाह। देखिए कितनी प्यारी, किस मोहब्बत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब को याद करे और किस आजिज़ी से वो अपने रब से कलाम कर रहे हैं, अपने रब से दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि उनको यकीन है ना कि उनका रब उनकी दुआओं को सुनने वाला है। लेकिन तरीका क्या है देखिए मेरी बहनों, सबसे पहले क्या मांगा उन्होंने, अपने लिए दुआ मांगी। अब है ना ये एक हमारे समाज में ना एक चीज़ हमारे दिमाग में बिठा दी गई कि अगर आपने दुआ करनी है ना तो अपने लिए सबसे लास्ट में कीजिएगा, सबसे पहले अपने घर वालों के लिए या फला के लिए या फला के लिए और फिर आखिर में अपने लिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद हमें तरीका बता रहे हैं, किसके ज़रिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए, कि तुम्हें दुआ करनी तो कैसी करो कि सबसे पहले अपने लिए हिदायत चुनो, अपने लिए हिदायत मांगो। क्या कह रहे हैं, या अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना। अब मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मैंने सोचा कि क्यों नमाज के मुतालिक ही सबसे पहले सवाल किया। फिर आगे जब मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो मैंने उसमें पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाते हैं कि नमाज और सब्र ना मुश्किल चीज़ है, आसान नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त के नबी, वो भी क्या दुआ करी, अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना। क्यों? मुश्किल चीज़ है, आसान नहीं है। और मेरी औलाद में से भी, अब इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करता है, वालिदैन से, औलाद से, है ना। इनसे ज़्यादा, इनसे थोड़ी फिर कम होती है तो फिर रिश्तेदारों की बारी आती है, फिर बाकी लोगों की बारी आती है। क्योंकि इंसान, आज तो हमारा हाल ऐसा है और इंसान, देखिए इंसान की फितरत ऐसी कि वो सबसे पहले अपनी औलाद के लिए मांगता है। तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी क्या करे, फ़ौरन अपने बाद किसके लिए दुआ मांग रहे हैं, अपनी औलाद के लिए, कि अल्लाह वो भटक ना जाए, अल्लाह तू उनको हिदायत पे कायम रख। और उनमें से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करे, कौन सा काम करे, दीन का, तेरी दीन की दावत देने का काम करे, खुद इस्तिकामत हासिल करे, खुद हिदायत हासिल करे, पहले खुद हिदायत हासिल करे और फिर क्या करे, लोगों तक तेरे दीन को पहुँचाए। और क्या कह रही है, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर, है ना। इंसान को जब एक ये होती है ना कि अल्लाह, हम भी तो कहते हैं ना कि अल्लाह मेरी दुआओं को सुन लीजिए, मेरी दुआओं को कबूल कीजिए। यही मोहब्बत का अंदाज़ इब्राहिम, बल्कि इससे कहीं हमारी मोहब्बत से तो कहीं गुना बढ़कर उनका अंदाज़ जो है वो मोहब्बत का है। फिर आगे क्या फरमाते हैं कि मेरे वालिदैन को और सब ईमान लाने वालों को उस दिन माफ़ कर मेरे मौला, जिस दिन तू हिसाब को कायम करेगा। क्योंकि वो जानते हैं कि वो दिन कितना सख्त होगा, और कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि वो दिन कितना सख्त होगा। हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं, वो जानते भी थे और मानते भी थे। अल्लाह हमको भी जो है वो इस तरीके से अमल करने वाला बनाए। अच्छा, अभी एक चीज़ दिमाग में आती है कि इतने बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि दुआ करो, मुझसे दुआ करो, ऐसे मांगो, तरीके भी बता रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि देखो दुआ का तरीका ये है कि इब्राहिम ने तो ऐसे दुआ की और हम तुम्हें जो है वो ऐसे दुआ करनी है। क्यों इतनी दुआ करनी है, क्या है दुआ की हकीकत? खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह फातिर आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाते हैं,
لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے، ہر اس شرک سے جو بندہ کرتا ہے. اور اللہ کی ذات، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اگر دعا نہیں بھی کرو گے تو میری ذات پر کوئی حرف نہیں آنے والا، اور اگر میں تمہاری دعاؤں کو سن بھی لوں تو میرے خزانے میں سے کچھ کم نہیں ہونے والا. کیوں؟ کیونکہ تم محتاج ہو اور میں جو ہے وہ غنی و حمید ہوں. اور واقعی جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کو دعا کیوں اتنی پسند ہے؟ کیونکہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتیں تو صرف اور صرف تیری ہے میرے مولا. میں تو تیرے در کا بھکاری ہوں اور میں تو تیرے در پر پڑا رہنے والا ہوں. میری کیا طاقت ہے؟ میں کہاں سے، اگر میں کہیں پھنس جاؤں تو میں نکل نہیں سکتا. ساری طاقتیں تو صرف میرے مولا تیری ہی ہے. اس لیے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں، کیونکہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں کہیں کمزور ہوں اور ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اچھا، اب اتنی ساری باتوں کے باوجود بھی پھر بھی اگر بندہ اپنے رب سے نہ مانگے تو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ غافر یعنی سورہ مومن آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کریے. کتنی سخت بات ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے جو ہے وہ اپنے کلام میں بتائی ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو. میں کون ہوں؟ میں تمہاری دعاؤں کا سننے والا ہوں، میں تمہارا رب ہوں. اب اگر اس کے باوجود بندہ نہ مانگے تو یہ گھمنڈ کا اظہار، تکبر کا اظہار ہی تو ہے. دیکھیں، دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک انسان ہوتا ہے جو خوشی میں بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اور مصیبت میں بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے. لیکن اکثریت جو ہے وہ مشکلات میں اپنے رب کو یاد کرتی ہے. لیکن اگر انسان مشکل میں بھی اپنے رب کو یاد نہ کرے تو آپ ہی بتائیے کیا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے؟ انسان کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہاں سے جو ہے وہ اپنے راہ نکال لے گا؟ اس کا رب ہی اس کے لیے راہ نکالنے والا ہے. ہمیں کیا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی اور سے فریاد کریں اور سمجھ لیجیے وہ فریاد سن بھی لے تو وہ کیسے سن سکتا ہے جب تک اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے دل میں یہ بات نہ ڈالے کہ وہ ہمارے لیے آسانی کرے. جب تک اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے آسان نہ کرے کہاں سے ہمارے لیے راستے آسان ہوں گے؟ تو یہ تکبر کی علامت ہے، یہ شیطان کی علامت ہے کہ شیطان نے بھی تو تکبر ہی کیا تھا نا کہ میں تو اس سے افضل ہوں. تو یہ بھی کیا ہے؟ تکبر کی علامت ہے کہ ضرورت ہے مجھے لیکن میں نہیں مانگتا. نعوذ باللہ، میں نہیں مانگنا. یہ نہیں طریقہ رکھنا ہے. اور آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 65 میں، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شک ساری تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں کس سے مانگنا ہے جس سے تو موت ہی نہیں آنے والی؟ وہ تو زندہ و جاوید ہے، حی القیوم ہے. وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. باقی تو سارے جتنے بھی ہم نے بت بنا رکھے ہیں یا جتنے بھی جو ہے وہ حاجت مند ہیں، جتنے بھی مشکل کشا ہے، سب مٹنے والے. ذات جو ہے وہ باقی کس کی رہنے والی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی باقی رہنے والی ہے. تو انسان کو کیا چاہیے؟ کس سے مانگے؟ وہ اپنے رب سے مانگے، کیونکہ اس کے رب کو جو ہے وہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اور اس کا رب جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اچھا، اب دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ سورہ نوح آیت نمبر 28 میں جو ہے ہمیں پھر ایک بار بتاتے ہیں دعا کا طریقہ کہ بندے کو دعا کیسی کرنی چاہیے. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. دیکھیں، ہر اس شخص کے لیے دعا کی، لیکن طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے لیے، مجھے اور میرے والدین کو سب سے پہلے اپنے لیے مانگنا ہے، پھر اپنے والدین کے لیے، پھر اپنے بچوں کے لیے، پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے، پھر اپنے دوستوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں تمام امت کے لیے کہ جو شخص بھی جو ہے وہ مومن ہے، مومنات ہے، اللہ تو ان کی مشکلوں کو آسان کر، ان کی دعاؤں کو سن لے. اچھا،
اب اب تک تو ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں دعا کے متعلق کیا نازل کیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق ہمیں کیا ہدایات دی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے کہ ہم جب بھی کسی ٹیلے پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے آپ پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم تو اس ذات گرامی کو پکارتے ہو جو خوب سنتا اور خوب دیکھنے والا ہے. جس ذات گرامی کو تم پکارتے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی قریب تر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ نہ سکھاؤں؟ اور وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیری توفیق کے بغیر نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے اور نہ نیکی ہی کر سکتا ہے. یہ مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 402، صحیح بخاری حدیث نمبر 6384، صحیح مسلم حدیث نمبر 2704. اب اس میں جو ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت چھوٹی میری بہنوں دعا بتائی اور بہت پیاری اور بہت جامع دعا بتائی ہے. یہ دعا کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے اتری ہوئی ہے. اور انشاءاللہ میں ابھی مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں کسی دن ریفرنس آپ کو بتاؤں گی کہ اس دعا کے متعلق یہ بات بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ 99 بیماریوں کی شفا ہے، جس میں سب سے آسان جو ہے وہ غم اور پریشانی کو دور کرنا ہے. دیکھیے ہر انسان ہے نا پریشانی میں الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ خاموش ہوتے پر ان کا دماغ ان کو تھکاتے رہتا ہے. اب میں نے جب اس دعا کو پڑھا تو میں نے طے کر لیا تھا کہ اب کبھی اگر زندگی میں کوئی پریشانی آئیں گے، جو کہ ہر انسان کے ساتھ آتی رہتی ہے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی فکر و غم تو لاحق ہی ہے. کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو کہہ سکے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی غم نہیں. تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نا اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھوں گی. اب مجھے عادت ہے کہ نا دماغ بار بار ہے نا اس تکلیف کی طرف، اس پریشانی کی طرف جاتا ہے. اب سوچنے سے تو مشکلیں حل نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو بہت سارے لوگوں کی ہو جاتی، خود میری ہی ہو جاتی اس دعا کو پڑھے بغیر. لیکن پھر میں نے کیا کہا کہ جب بھی میرے دماغ چلنا شروع ہوتا میں اس دعا کی کثرت کرتی، اس دعا کو پڑھتے رہتی. اور الحمدللہ یقین جانے میری بہنوں، میں نے جب اس دعا کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے وہاں سے راستے آسان کیے نا جہاں سے میرا گمان بھی نہیں تھا کہ میری مشکل کی آسانی ہو سکتی. یہ دعا بڑی ہلکی ہے زبان پر، لیکن یہ بہت وزن والی ہے، بہت جامع دعا ہے. اور ہم میں سے ہر کسی کو ایسی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ان دعاؤں کو شامل کر سکیں. آگے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس حسین سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. سبحان اللہ. مطلب بندہ جس طریقے کا گمان اپنے رب سے رکھتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 210. اب اس میں کیا پتہ چلا کہ ہمیں اپنے رب سے جو ہے وہ ہمیشہ اچھے گمان کرنے چاہیے. اب بندہ جیسے گمان کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. اب اگر بندہ سوچے کہ میں دعا کرتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوتی نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت بھی جو ہے وہ اس معاملے کو چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا نہیں ہوں تو میں تمہاری دعاؤں کو نہیں سننے والا ہوں. اور بندہ اگر یہ یقین رکھے، راستے دکھ رہے کہ سب طرف سے بند ہیں. آپ کو پتا ہے نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہر طرف سے راستہ بند تھا، لیکن یقین کیا تھا کہ نہیں، میرا رب مجھے اس سے نکال دے گا، اس مصیبت سے نکال دے گا. جب یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تھے تب بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کنویں سے کیسے باہر آئے گے. اور جب ان کو جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی نے روک لیا تھا برے نیت سے، تب بھی انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ تو ہی نکالنے والا ہے. اور اللہ رب العزت نے انہیں وہاں سے نکالا جہاں سے ان کا گمان نہیں تھا. تو ہمیں بھی اللہ سے اچھے گمان رکھنے چاہیے.
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کی برکت سے اسی طرح کی کسی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم جب بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ 3 میں سے کوئی ایک عمل ضرور ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا تو ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے بچا لی جاتی ہے کہ آخرت میں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، اور یا پھر جو ہے ہمارے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو اس دعا کے بدلے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدلتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان 3 میں سے کوئی ایک معاملہ اس کے ساتھ ضرور کرتی ہے۔ یعنی ہماری دعائیں خالی نہیں جاتی میری بہنوں، ہماری دعا کسی نہ کسی شکل میں ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس حدیث کا ریفرنس ہے مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 18۔ امام مسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا ہمیشہ شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے، بشرطی کا وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن میرا خیال ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، پھر وہ مایوس ہو کر دعا کرنا ہی ترک کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ریفرنس ہے حدیث نمبر 2735۔ یہاں پہ کتنی پیاری بات بتائی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی بندے کی دعا کو ترک نہیں کرتے، بس اس میں کچھ دعا کی شرطیں ہیں۔ وہ کیا شرطیں ہیں؟ کہ بندہ جو ہے وہ گناہ والی کوئی بات نہ کرے، کوئی گناہ والی چیز نہ مانگے، اور کیا نہ کرے؟ قطع رحمی والی، یعنی رشتوں کو توڑنے والی جو ہے وہ دعا نہ کرے، اور جلدی نہ کرے۔ اب دیکھیں انسان جو ہے وہ تو جلد باز ہی پیدا ہوا ہے نا، انسان جو ہے ہر چیز میں جلدی کرتے رہتا ہے۔ اسے بس ایسا چاہیے کہ اس نے رات کو دعا کی تو صبح تک جو ہے وہ اس کی دعا قبول ہونی ہی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ کہ بندہ یہ کہنے لگے کہ میں تو بہت دعائیں کرتا ہوں پر اللہ رب العزت تو میری دعا کو سنتے ہی نہیں ہیں، اور کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مایوس ہوتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے بچنا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام میں مایوسی جو ہے وہ کفر بتایا ہوا ہے۔ اب امام احمد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث غور سے سنیے گا، یہ بہت جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دینے والی حدیث ہے۔ دل برتنوں کی طرح ہے اور بعض کی نسبت زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی دل کی کنڈیشن کیسی؟ برتن کی طرح ہے، کوئی گہرا ہے جس میں جو ہے وہ زیادہ چیزیں سما سکے، اور کسی کی کنڈیشن ہے جو کم ہے، اس میں کم جو ہے وہ اللہ کا ذکر سمائے گا۔ اے لوگو، تم جب بھی اللہ سے سوال کرو تو اس سے اس طرح سوال کرو کہ تمہارے دل قبولیت کی یقین سے سرشار ہو، کیونکہ جو شخص غافل دل کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نہیں نوازتا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 177۔ یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ غافل دل کی دعا کو نہیں سنتا۔ یعنی انسان یہ بھی سوچے کہ مطلب قبول ہوئی نہیں ہوئی، ڈاؤٹ میں رہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ڈاؤٹ جس میں ہوتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں میری دعاؤں کو سنے گا بھی، یا میں تھوڑا اللہ سے بھی مانگ لوں، تھوڑا اس سے بھی مانگ لوں، اس سے بھی مانگ لوں، وہ بھی مدد کر لے، پتہ نہیں کوئی تو سن لے۔ تو اس طریقے کی جو دعا کی جاتی ہے، اس طریقے سے جو دعا کی جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو جو کیا چاہیے کہ ہم جب بھی دعا کریں تو پہلے یہ یقین کر لیں کہ نہیں، میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے سوا کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں، اور وہی جو ہے وہ ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنی دعاؤں پر یقین رکھے۔ میں نے بتایا نا آپ کو آگے کہ اللہ رب العزت 3 میں سے کوئی ایک معاملہ تو انشاءاللہ ضرور ہی کرتا ہے، تو لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان 3 میں سے کون سا معاملہ
ہمارے ساتھ ہوا، ورنہ رد تو ہماری دعا بالکل نہیں ہوتی۔ آج ہم نے جو کچھ بھی جو ہے وہ پڑھا، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو خالص کر لیں اللہ رب العزت کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔